من سحر فقد اشرک، جس نے جادو کیا وہ مشرک ہو گیا۔ غیر اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جادو کثرت سے عورتوں میں پھیلا ہوا ہے، جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا دونوں ہی کافر ہو کر مرتد ہو جائیں گے۔ یہ جادو کی نحوست اتنی ہے کہ یہ بیماری اس کے اوپر لوٹے گی، یہ آزمائش بن کے اس کے گلے کا پھندا بنے گا کہ جو جادو کرتا ہے اسلام میں اسے قتل کرنے کا حکم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ نواقض اسلام کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ آئیے آج 7ویں ناقض کو اللہ کی توفیق سے بیان کرتے ہیں۔ السحر، جادو، ومنہ الصرف والعطف، اور جادو میں سے دلوں کا پھیرنا اور دلوں میں جھکاؤ، ملان پیدا کرنا، یہ جادو کی ہی ایک قسم ہے۔ فمن فعلہ او رضی بہ کفر، جو شخص جادو کرتا ہے یا پھر اسے اچھا خیال کرتا ہے، اس پہ راضی ہوتا ہے، کرتا ہے یا کرواتا ہے، سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، یہ جادو کو جائز سمجھتا ہے، درست سمجھتا ہے، اس پہ راضی رہتا ہے، تو ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ والدلیل قولہ تعالی، اور اس بات کی دلیل اللہ مالک کا یہ فرمان ہے، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر۔ وہ دونوں ہاروت اور ماروت بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، فتنہ ہیں، تم کفر نہ کرو۔ یہ 7واں ناقض اسلام ہے، یہ 7ویں ایسی چیز ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والا اسلام کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اہل علم اس کے کافر ہونے پر اہل علم کا اجماع ہے۔ جادو اصل میں کسی کام کو چھپانے کو کہتے ہیں۔ جادوگر منتر پڑھتا ہے اور کچھ دھونیاں دیتا ہے تاکہ اپنے مقاصد کو پورا کرے، ان میں کامیاب ہو، ہر جادوگر مشرک ہے۔ اور اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سحر فقد اشرک، جس نے جادو کیا وہ مشرک ہو گیا۔ یہ جادوگر کے مشرک ہونے کی واضح دلیل ہے، کیونکہ جادوگر کے جادو کا زور اس وقت تک نہیں چلتا جب تک وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کر لے، وہ جنات سے مدد نہ مانگے، وہ شیاطین کی پوجا نہ کرے، وہ مردوں سے مدد نہ مانگے، وہ ان کے لیے، جنات کے لیے، مردوں کے لیے، قبر والوں کے لیے جانور ذبح نہ کر لے۔ جب تک وہ اس طرح کے کفریہ عقائد نہیں کرتا، اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک نہیں بناتا، تب تک شیاطین اس کے خادم نہیں بنتے۔ یہ جو آپ نے اکثر سنا ہوگا، ہمارے پاس موکل ہیں، ہم نے موکل قابو کیے ہوئے ہیں، ہم نے جنات قابو کیے ہوئے ہیں۔ یہ جنات قابو نہیں کیے جاتے، بلکہ یہ جادوگر جنات کے قابو ہو جاتے ہیں۔ یہ خود کفر کر کے، خود شرک کر کے جنات کو اتنا راضی کر لیتے ہیں کہ پھر جنات ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو غیر اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جادوگر جب جنات کے ذریعے مدد چاہتا ہے تو جنات پہلے اس سے کفریہ، شرکیہ اعمال کرواتے ہیں، کبھی مسجدوں کی توہین کرواتے ہیں، کبھی قرآن پاک کی توہین کرواتے ہیں۔ آپ دیکھیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حیض کے خون سے یہ تعویذ بناتے ہیں، کبھی قرآن پاک کو نعوذ باللہ گندگی میں پھینکتے ہیں، کبھی یہ جوتیوں کی جگہ پر اسے اپنے قدموں میں باندھتے ہیں۔ یہ جتنا زیادہ کفر کرتے ہیں، جتنا اللہ کی بغاوت کا کام کرتے ہیں، اتنے جنات ان کی خدمت کے لیے مامور ہوتے ہیں۔ جادو کفر بھی ہے اور شرک بھی۔ شرک اس طرح کہ جادوگر اپنے مقاصد میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک وہ غیر اللہ کی پوجا نہ کرے، جنات اس کی مدد نہیں کرتے۔ اور کفر اس لیے کہ اللہ نے اس کو کفر کہا، انما نحن فتنہ فلا تکفر، قرآن نے اسے کفر کہا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم بطور آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرنا۔
جادو میں اللہ کے ساتھ شرک ہے، دین اسلام کی توہین ہے، جنات سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اور اللہ مالک اہل جہنم کے بارے میں کیا کہتا ہے ذرا سنیے، وہ جہنمی جہنم میں کیا کہیں گے؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدین فیہا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس مقررہ میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی۔ اللہ فرمائے گا تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے۔ جادو کے بہت زیادہ نقصانات ہیں جس پر جادو کیا جاتا ہے۔ جادو اللہ کے اذن کے بغیر کسی پہ اثر نہیں کرتا، جس پہ اثر ہوتا ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے۔ جادو میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، جادو کچھ کر نہیں سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، ہوتا ہی اللہ کے اذن سے ہے، اثر اس کا اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، بذات خود اس میں کچھ نہیں ہے۔ ہاں جادوگر اس سارے عمل کو کرنے اور سیکھنے اور سکھانے میں کفر کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، شرکیہ عمل کرتے ہیں۔ جس پر جادو کیا جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، بعض اپنے کام کاج کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کا دل ہی نہیں لگتا نہ دکان پہ جانے کو، نہ دفتر میں جانے کو، نہ کاروبار کرنے کو، اور کچھ اپنی بیوی بچوں سے الگ ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور کچھ جادو ایسا شدید بھی ہوتا ہے کہ انسان کی عقل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جادو کے ذریعے شیاطین ایسے اعمال کرتے ہیں، بعض دفعہ انسان قتل بھی ہو جاتا ہے۔ امام محمد الوہاب رحمہ اللہ نے جادو کی یہاں دو قسمیں بیان کی ہیں، دل کا پھیرنا اور دلوں میں میلان پیدا کرنا۔ یہ اس لیے بیان کی کہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں پھیلی ہوئی بہت ہے، یہ کام عام ہے۔ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دینا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، جادوگروں کے اعلانات اخبارات میں آئیں یا ٹی وی پر آئیں یا دیواروں کو انہوں نے کالا کیا ہوا ہو، خاوند انگلی پہ ناچے، محبوب آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے۔ اب یہ خاوند کو انگلی پہ نچانے کے چکر میں جادوگر کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہے عورت کہ کسی طرح ایسا کوئی منتر دو کہ فلاں کا جو خاوند ہے وہ بیوی سے پوچھے بغیر سانس بھی نہیں لیتا، روٹی بھی نہیں کھاتا، بس میرا بھی ایسا ہو میں اسے انگلی پہ نچاؤں، جو کہوں وہ مانے۔ چند دن کی اپنی یہ رذیل صفت خواہش پوری کر بھی لے تو ہمیشہ کی جہنم میں چلی گئی تو کیا بنے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ محبوب آپ کے قدموں میں، یعنی کسی کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے، جادو کے ذریعے اس کے دل میں محبت ڈالی جاتی ہے، کچھ پڑھائی کروا کر، کچھ منتر، کچھ تعویذ، کچھ گنڈے، کچھ اس طرح کے معاملے کر کے وہ چیزیں بھیج دی جاتی، فلاں کو کھلا دو، کسی بچے کے ہاتھ گھر میں بھیج دی، فلاں جا کے جو لڑکی بیٹھی اسے گفٹ دے آؤ، اور وہ کھا کر اس کا دل اس مرد کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ نشانہ غلط بھی لگ جاتا ہے، بھیجی کسی اور کے لیے ہوتی ہے، کھا کوئی اور لیتا ہے اور وہ پیچھے آ جاتا ہے۔ تو یہ قسم جادو کی معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی، بھائی بھائی کے درمیان لڑائی، اولاد اور ماں باپ کے درمیان لڑائی، اور جن کے دل میں محبتیں نہیں ہیں جادو کے ذریعے ان کا ملان پیدا کرنا اور ان کو ایک دوسرے کا گرویدہ بنا دینا۔ یہ وہ عجیب اور وہ غلیظ صفت معاشرے کے اندر موجود ایک ماحول بن چکا ہے کہ جادوگروں کی اس پہ چاندی ہوئی ہوئی ہے، دکانیں چل رہی ہیں، کاروبار چل رہا ہے، فیکٹری رکھے ہوئے ہیں۔ جادوگر اور جادو کروانے والے اگر دونوں ہی تھوڑا سا یہ غور کر لیں کہ 4 دن کی زندگی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا اینڈ کیا ہونا ہے؟ مرنا تو آپ نے بھی ہے، مرنا اس نے بھی ہے، جادوگر نے بھی مر جانا ہے اور جادو کروانے والے نے بھی مرنا ہے، دونوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہاں کیا بنے گا ہمارا؟ بس اگر انسان کے دل میں یہ سوچ آ جائے کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، وہاں میرا کیا بنے گا، انسان اپنے کرتوتوں سے باز آ جاتا ہے۔ تو جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان نفرتیں پیدا کرنا یا کسی کے دل کو نرم کرنا، یہ دونوں چیزیں انسان کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں حال بیان ہوا ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے ہیں جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دی جائے۔ یہ نفرت ڈالنا ہے، ایک دوسرے سے جدا کر دینا،
اسی طرح دوسری قسم دلوں میں جھکاؤ اور میلان پیدا کر دینا۔ اب یہ بہت بڑا فساد ہے جو معاشرے کے اندر موجود ہے۔ آپ نے صرف میاں بیوی کے درمیان فساد نہیں کروایا، اولاد اور ماں باپ کے درمیان بھی کروایا۔ میاں بیوی میں جدائی ہو گئی، بچے یا ماں کے ساتھ رہیں گے یا باپ کے ساتھ رہیں گے، باپ کے ساتھ رہیں گے تو تربیت کون کرے گا، ماں کے ساتھ رہیں گے تو خرچہ کون اٹھائے گا۔ آپ نے معاشرے کے اندر ایک ایسا بیج بو دیا، یہ بچے جو بروکن فیملی کے بچے ہیں، جو ماں کے بغیر پلیں گے یا باپ کے بغیر پلیں گے، بڑے ہو کر ملک اور معاشرے، قوم اور ملت کے لیے کیسے ہوں گے، ان کی تربیت کیسی ہوگی؟ تو معاشرے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے یہ عمل، اور یہ جادو کی ایک بہت بری قسم ہے۔ جادوگر جو جادو کرتا ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں اپنے اس شر کو دوسرے تک پہنچانے کے۔ کبھی کوئی چیز کھلانے میں ملا دے، کبھی کوئی چیز پینے میں ملا دی، کبھی کوئی کپڑا ایسا آپ کو دے دیا جس پہ اس نے جادو کیا ہوا ہے وہ پہن لیا۔ اکثر جادوگر، بلکہ تمام جادوگر کوشش کرتے ہیں کہ جس پہ آپ نے جادو کروانا ہے اس کا میلا کپڑا دیا جائے، اس کے بال کاٹ کے دیے جائیں۔ بالوں پر جادو ہوتا ہے، ناخن پہ جادو ہوتا ہے، کپڑوں پر جادو ہوتا ہے۔ تو یہ شر ہے جو معاشرے کے اندر پھیلا ہوا۔ اس شر میں پیچھے چھپا ہوا کیا ہے سوائے حسد کے جذبات کے؟ اور کیا ہے؟ حسد ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، تقدیر کے فیصلوں پر راضی نہیں ہے، اور عقیدوں کا بیڑا غرق ہوا ہوا، اللہ سے دور ہوئے ہوئے ہیں۔ اگر بندہ تقدیر پر راضی ہو، جو میرے نصیب میں ہے مجھے مل گیا، جو آپ کے نصیب میں تھا وہ مجھے نہیں مل سکتا، جو میرے نصیب میں ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتا، میں تقدیر پر راضی ہو جاؤں، حسد نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، دل کے اندر وہ بیماری کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی، جادوگر کے پاس جائیں گے نہیں۔ اب تو یہ حالت ہے ساس بہو پہ، بہو ساس پہ، بھابھی دیور پہ، دیور بھابھی پہ، فلاں فلاں پہ، فلاں فلاں پہ جنگ چل رہی ہے پوری۔ کیوں؟ حسد کی آگ ہے پیچھے۔ اس کو یہ مل گیا میں رہ گئی، اس کو یہ مل گیا ہم رہ گئے، وہ یہ کھا گئے ہم رہ گئے۔ بھائی اللہ کے اوپر کوئی ایمان ہے آپ کا؟ کوئی عقیدہ، کوئی توحید، کوئی اللہ سے تعلق ہے؟ اللہ نے جو آپ کے لیے پسند فرمایا آپ کو دے دیا، آپ اللہ کی تقسیم پہ بھی راضی نہیں ہے۔ اس سے بڑی گندی خصلت انسان میں اور کیا ہو سکتی ہے جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہو؟ کسی میاں بیوی کو دیکھا آپ اس میں ہنسی خوشی پیار محبت سے رہ رہے ہیں، دوسرے کو یہ برداشت نہیں، اچھا کو تیلی لاؤ رہنے کر، کو سیدے کنڈیاں دے کچھ کرا کے سٹ کے آؤ۔ اب اس چکر کے اندر جادوگروں کے پیچھے ان کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، جان بھی برباد کرتے ہیں، عزت کا بھی جنازہ نکال دیتے ہیں، اور پھر جا کے کسی کے گھر میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو کیا ملے گا اس سے؟ دو پیار کرنے والے میاں بیویوں کے درمیان آپ جدائی کروا دیں گے، یا کسی ایسی مصیبت میں انہیں سبب بنو گے گرفتار کروانے کا کہ وہ بیماریوں میں لگ گئے، آپ کو کیا ملے گا؟ صرف رذیل خصلت، اس کو تسکین ملے گی۔ لیکن یاد رکھیے اس جادو کرنے کروانے، اس پر راضی ہونے سے نعمت ایمان سے محروم ہو جائیں گے، مرتد ہو کے کافر ہو جائیں گے۔ جادو کے عمل میں دو شخص کافر ہوتے ہیں، جو جادو کرتا ہے جادوگر، من سحر فقد اشرک، جس نے جادو کیا مشرک ہو گیا، اور جس نے جادو کروایا جو جادوگر کے پاس گیا، کیونکہ اس کے لیے بھی قرآن پاک میں کیا ہے، انما نحن فتنہ فلا تکفر، وہ فرشتے کہتے ہیں آزمائش ہے تمہارے لیے، تم کافر نہ ہونا ہی جادو کروا کر۔ تو جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا دونوں ہی کافر ہو کر مرتد ہو جائیں گے، اسلام کی روح کے خلاف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس بات کو بڑا پیارا انداز میں واضح کیا، لیکن اللہ کی آیات پر ایمان ہو تو مومن کبھی اس راستے پہ نہیں جاتا، کتنی ہی تکلیف کاٹ لے۔ یاد رکھیے گا جادوگر بھی گمراہ ہے، کروانے والا بھی گمراہ ہے۔ بظاہر اگر یہ کچھ فائدہ اٹھا بھی لیں، اپنی کسی شرارت میں کامیاب ہو بھی جائیں، تب بھی قرآن حکیم میں ان کے لیے کتنی بڑی پھٹکار ہے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندوں کو تنگ کر لے، اذیتیں دے لے، ان کے خلاف چالیں چل لے، جتنا مرضی مکر کر لے، لیکن جواب یاد رکھے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں پر ہی پڑتا ہے۔
وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے مکر یعنی خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی کی اور اسے سمجھتے ہی نہیں تھے۔ مزید سنیے مالک کیا فرماتا ہے، قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، آپ کہہ دیجئے اللہ چال چلنے میں تم سب سے زیادہ تیز ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تم اپنی تدبیریں کرتے رہے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر وہ اللہ کی ہے۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے خلاف جتنی مرضی چال چل لے وہ لوٹنی اسی پر ہے۔ اللہ اپنے مظلوم بندوں کی مدد کرتا ہے اور ظالموں سے حساب لیتا ہے۔ آپ نے کسی پہ جادو کر کے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی، اولاد اور ماں باپ کے درمیان لڑائی کروا دی، بھائی بھائی بہن بہن کے درمیان لڑائی کروا دی، قوم قبیلوں کے درمیان لڑائی کروا دی، کبھی یہ تو سوچا ہوتا یہ مظلوم اگر اس نے کبھی ہاتھ اٹھا کر اللہ کو تیری شکایت لگا دی، تیرا بنے گا کیا؟ دنیا تو برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ کفر کا عمل کر کے تو اللہ کے سامنے کس منہ کے ساتھ جائے گا؟ اگر کوئی شخص میاں بیوی کے درمیان فساد کروا بھی دے، یہ جادو کی نحوست اتنی ہے کہ یہ بیماری اس کے اوپر لوٹے گی، یہ آزمائش بن کے اس کے گلے کا پھندا بنے گا۔ اور عقیدے کے لحاظ سے جادو بہت خطرناک ہے، کیونکہ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا دونوں اس کفریہ عمل پر راضی ہو کر مرتد ہو گئے۔ اور جادو میں لوگوں کو تکلیف دینا، اذیت دینا، تنگ کرنا، اور مسلمان کو اذیت دینے کے بارے میں قرآن کہتا کیا ہے؟ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جن لوگوں نے مسلمان مرد اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ اب سوچئے کہ تھوڑی سی آپ نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یا حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے دیورانی جٹھانی پہ، جٹھانی دیورانی پہ، ساس بہو پہ، بہو ساس پہ، بھائی بھائی کے خلاف، کوئی کسی کے خلاف، کوئی کسی کے خلاف، یہ سارے جال بن رہا ہے، اور نتیجہ کتنا بھیانک ہے کہ تم مسلمان بندوں کو تنگ کر رہے ہو، اور جو مسلمان مرد اور عورت کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے جلنے کا، آگ کا عذاب ہے۔ اگر شیطان کبھی دل کے اندر یہ فتنہ پیدا بھی کرے تب بھی یاد رکھو، ہمیشہ اپنے نفس کو سمجھاؤ، ان بطش ربک لشدید، اس دنیا میں اگر کچھ نہ ہوا اگلے جہاں تو پکڑے جاؤ گے، وہاں رب کی پکڑ سے کیسے بچو گے؟ اللہ چاہے تمہیں یہیں پکڑ لے اور چاہے تمہیں ڈھیل دے دے تاکہ تم اپنے گناہوں میں بڑھتے رہو، اور قیامت کے دن پکڑ لے، پھر کیا کرو گے؟ کسی کو تکلیف دینے کا ذہن میں آئے تو ہمیشہ یاد رکھو، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کی چیز دوسرے مسلمان پہ حرام ہے، اس کا مال، اس کی عزت، اس کا خون، یہ حرام ہے۔ دین اسلام میں مسلمان کی عزت، اس کا احترام یہ واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے کہا تھا، حجر اسود کو چومتے ہوئے تم زیادہ قوت والے ہو تو کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ حجر اسود کو چومنا سنت ہے، مسلمان کی عزت کرنا فرض ہے، اور اگر آپ وہاں دھکے دے کر اور دھکم پیل ہو کر اور کسی کے احرام کی چادریں اتار کر اور کسی کی بازو پکڑ کر گھس گھسا کر وہاں سے چوم بھی آئے، سنت پہ عمل کرنے کے لیے فرض چھوڑ دیا، کیا فائدہ ہوگا اس کا آپ کو؟ تو کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دے سکتے، اور جادو کے ذریعے تکلیفیں آتی ہیں، جادو کے ذریعے مسلمان مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اپنے نفس کو سمجھائیے، مالک کا یہ فرمان یاد رکھیے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کو تنگ کرتا ہے، اس سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آپ جس پر جادو کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں وہ نمازی ہے، وہ موحد ہے، وہ مسلمان ہے، تو آپ اللہ کے ولی سے جنگ کر کے اللہ کی دشمنوں کی لسٹ میں کھڑے ہو گئے۔ یہ کتنا عظمت والا دین ہے دین اسلام کہ اللہ نے ہر کسی کے حقوق، ان کی حفاظت اور ان کی حدود بیان کر دی، اور جو حدود کو توڑے گا اس سے پھر اللہ مالک بدلہ لے گا۔ جادو نواقض اسلام میں سے ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جادو کثرت سے عورتوں میں پھیلا ہوا ہے،
کیونکہ اکثر عورتوں کا دین کمزور اور گناہوں کا ارتکاب بھی زیادہ کرتی ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے جہنم کو دیکھا تو وہاں مجھے اکثریت عورتوں کی نظر آئی۔ پیارے بھائی، یہ جادو بڑا خطرناک ہے، جو کرتا ہے اس کے لیے بھی نقصان دہ، اور سب سے پہلے تو کفر کا ٹھپا، اور جو کرواتا ہے اس کے لیے بھی نقصان دہ کہ اس پر بھی سب سے پہلے یہی حکم لگے گا، اور اس سے دنیاوی نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ جو مظلوم ہے، جو اس مصیبت میں آپ کی وجہ سے پھنس گیا ہے، وہ صبر کر کے اللہ کے ہاں پتہ نہیں کتنا اجر پا لے گا۔ اسے تکلیف آئی، وہ دنیاوی لذتوں سے کچھ دیر کے لیے محروم ہو گیا، وہ مومن ہوا، صبر کر لے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ کے ہاں تو اس کے درجات بلند ہو گئے۔ لیکن یہ عمل کتنا بھیانک ہے، کتنا خطرناک ہے کہ جو جادو کرتا ہے، اسلام میں اسے قتل کرنے کا حکم ہے، اس کی یہ حد ہے۔ ہم پہلے بیان کر چکے کہ حدود کا نفاذ یہ کس کے ہاتھ میں ہے، کس کے اختیار میں ہے؟ حاکم وقت کے، عوام کے ہاتھ میں نہیں۔ عوام کا کام نہیں ہے کہ جس کو پکڑے اور اس پر حد بنتی ہو اور وہ اس پہ حد لاگو کر دے، یہ عوام کا کام نہیں، اس سے فتنہ پھیلتا ہے، اور جب حاکم وقت اس حد کا نفاذ کرتا ہے اس سے امن اور سکون ہوتا ہے۔ آپ کسی جادوگر کو دیکھیں تو شریعت محمدی آپ کو یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ اس کی رپورٹ کریں، پولیس تک، حاکم تک رپورٹ پہنچائے، لیکن خود اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو اس جادو کا مریض ہو گیا وہ اللہ کے کلام کی طرف لوٹے، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ پر راضی ہو جائے کہ اللہ یہ دنیا میں مصیبت آئی ہے، میں صبر کرتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، پھر اللہ کے کلام سے اس کا علاج کرے۔ جادو کا علاج جادو کے ذریعے بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اوپر جادو ہو گیا آپ کسی جادوگر کے پاس، کسی بنگالی بابا، شرازی بابا، فلانے بابا کے پاس پہنچ جاؤ، نہیں۔ جادو کا علاج قرآن سے ہوگا۔ سورۃ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، سورۃ بقرہ کی 102 نمبر آیت، سورۃ یونس کی 81 اور 82 نمبر آیت، سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات، سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات جو یاد کر لے دجال کا مقابلے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو یہ جادوگر تو دجال سے بہت چھوٹا ہے، دجال تو بہت بڑا فتنہ ہے۔ ان آیات کو پڑھیں، آخری 4 کل پڑھیں، مسنون دعائیں پڑھیں۔ میاں بیوی میں افتراق ہو گیا ہے، 7 پتے بیری کے لے لیں، اس کے کوٹ لیں، پانی میں ڈال لیں گلاس میں، اور اس کے اوپر یہ ساری آیات جو بیان کی ہیں پڑھیں، 3 گھونٹ پی لیں، باقی سے نہا لیں۔ اس طرح 7 پتے بیوی کے لیے بھی وہ بھی تیار کرے اور وہ بھی 3 گھونٹ پی اور نہلائے۔ اللہ کی رحمت سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ عجوہ کھجور کا استعمال کریں، شہد پہ دم کر کے کھائیں، کلونجی پہ دم کر کے کھائیں، شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن علاج کتاب و سنت کے مطابق۔ جادوگروں کے پاس، تعویذ فروشوں کے پاس، گدی نشینوں کے پاس اور ڈھونگی باباؤں کے پاس نہ جائیں، بلکہ صرف کتاب و سنت کے ذریعے دم کرنے والے علماء سے رجوع کریں، خود اپنا علاج کریں۔ سب سے بہتر اپنا علاج خود کرنا ہے۔ اگر شدت ایسی ہے کہ آپ علاج نہیں کر سک رہے تو کسی اہل حدیث عالم سے دم کروا لیں جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دم کرتا ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی بہترین حالت میں موت دے، اس حال میں موت دے کہ مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔